رات محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا کہ اے یعقوب دی اولاد یاد کرو نعمتی اللاتی انعمت علیکم میرا او احسان جو میں تواڈے تے کیتا واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم اور میرا عہد پورا کرو میں تہاڈا عہد پورا کراں گا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص میرا ہی ڈر رکھو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسرا دا معنی عبد یعنی بندہ اور ایل دا معنی مراد اللہ اسرائیل دا معنی ہویا عبداللہ یعنی اللہ دا بندہ اے عبرانی زبان دا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے۔ حضرات محترم بنی اسرائیل اپنے دور دی بہت بلند رتبہ قوم ہے۔ اصل دے اندر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے ہوئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور انہاں دے 11 بھائی، اور جو انہاں تو اولاد چلی 12 قبیلے بنے انہاں نو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کئی مقامات ہوتے اسرائیل دا تذکرہ ہویا۔ بنی اسرائیل دا آبائی وطن ملک شام اور کنان نامی علاقہ ہے۔ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے کے آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر نو کفر اور شرک تو روکیا، انہاں نو اللہ پاک وحدہ لا شریک دی عبادت دی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر یعنی مصر دے وزیر اعظم دا عہدہ عطا فرمایا۔ اس وقت دا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے ایمان لے آیا اور آپ دا فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ دے 11 بھائی اہل خانہ سمیت مصر تشریف لے آئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نے اور مصر دے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دے خاندان والے بھی نے، لہذا مصر دے وچ بنی اسرائیل نو بہت عزت ملی اور انہاں دا مقام اور مرتبہ بہت بلند سی اور لوگ انہاں دا احترام کرتے سن۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا تو پردہ فرمایا، وقت گزردا گیا، صدیاں گزر جان دے بعد مصر دی حکومت دے وچ ایک نہایت مغرور اور سرکش بندے نے آواز اٹھائی، اس کا نام ولید بن مصعب اور لقب اس کا فرعون سی۔ اس بدبخت نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا اور بنی اسرائیل نو اپنا غلام بنا لیا۔ گدا نو بادشاہ کر دے، بادشاہاں نو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے، قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ اللہ پاک جیسا چاہتا ہے ویسا کر دینا ہے، جس نو چاہے بادشاہی عطا کر دینا ہے اور جس نو چاہے غلامی دیاں زنجیراں دے اندر جکڑ دینا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور تو جس نو چاہتا ہے عزت عطا کر دینا ہے اور جس نو چاہنا ہے ذلت عطا کر دینا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کی غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اصل دے اندر ایک امتحان ہوندا ہے، انسان نو جانچیا جاندا ہے، دیکھیا جاندا ہے کہ کون کیسا ہے۔ اللہ پاک تے سب کچھ جاندا ہے، اس نو معلوم ہے کہ کون نیک ہے کون بد ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ کون واقعی نیک ہے اور کون صرف نیک نظر آتا ہے۔
اللہ پاک نو جانچ دی امتحان دی حاجت نہیں، مگر انسان دے اندر دا جو جوہر ہے، ایک اچھے انسان دے اندر دی جو اچھائی ہے اور ایک برے انسان دے اندر دا جو شیطان ہے، اس نو دنیا دے سامنے ظاہر کیتا جائے۔ بادشاہاں نو غلام بنا کے، غلاماں نو بادشاہ بنا کے انسان دی حقیقت تو پردہ اٹھایا جاندہ ہے۔ کتنے ہی ایسے جو بادشاہ بن کے کسی بڑے عہدے دے اوپر رہ کے، منصب دے اوپر رہ کے بڑے نیک ہوندے نے، بڑے شکر گزار ہوندے نے، بڑے رحم دل ہوندے نے، مگر جدوں انہاں دے کولوں بادشاہی چھن جاندی ہے، جدوں انہاں دے کولوں منصب لے لیا جاندا ہے، پھر انہاں دے اندر دا اصل انسان کھل کے سامنے ہوندا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کریم دے نال شکوا کرن لگدے نے، جس نے انہاں نو پہلو بادشاہ بنایا سی، جس نے انہاں نو او عہدہ اور منصب عطا کیتا سی۔ یہ لوگ اصل دے اندر اللہ پاک دے نال محبت کرنے والے نہیں ہوندے، یہ اپنے منصب اور عہدے دے نال محبت کرنے والے ہوندے۔ کئی لوگ ایسے ہوندے نے جو فقیر ہون گے، غریب ہون گے تے بڑے نیک ہوندے نے، رحم دل، شکر گزار، مگر جویں ہی منصب ملتا ہے، جس طرح ہی کوئی عہدہ ملتا ہے، جس طرح چار پیسے جیب وچ آ جاندے نے، انہاں دے اندر دا غرور، انہاں دے اندر دا گھمنڈ کھل کے سامنے آ جاندا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک دے نال محبت کرنے والے نہیں، بلکہ اصل دے اندر اپنے اندر دی خواہش دے اور اپنے اندر دے غرور اور تکبر دے غلام نے۔ اللہ پاک دا سچا بندہ ہوئے جو ہر حال دے اندر ایک جیسا رہے، غریب ہوئے تاں بھی اللہ دا شکر گزار، اور اگر منصب مل جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ دا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نو بھی آزمایا گیا، فرعون نو بھی آزمایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر دے حکمران سن، مصر دے حکمران بلکہ باقاعدہ مالک سن، قحط دے دنوں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ مصر نو خرید لیا سی، مصر نو خرید لیا سی، تمام اہل مصر نو خرید کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا غلام بنا لیا سی، پھر انہوں نے آزاد کر دیتا۔ پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد اور آپ دے بھائیاں دی اولاد نو آج مصر دے اندر پھر غلام بنا دیتا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام دے فوت ہو جان تو بعد آپ دی اولاد نو اور آپ دے بھائیاں دی اولاد نو پھر غلام بنا دیتا گیا، اور فرعون نو مصر دی بادشاہی عطا کر دیتی گئی۔ ایک امتحان سی، اس امتحان دے اندر بنی اسرائیل نے تے صبر کیتا، مگر فرعون نے سرکشی کیتی، اس بدبخت نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا، بندہ سی بندہ نہ بنیا، خدا بنن دی کوشش کیتی، اور اس کا غرور کھل کے دنیا دے سامنے آ گیا، اس دے اندر دا گھمنڈ سر چڑھ کے بولن لگ گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو حق دی جو دعوت دیتی، بنیادی طور تے اس دعوت دے دو موضوع سن۔ پہلا، فرعون جو خدائی دا دعویٰ کرتا ہے، یہ اپنے اس دعوے تو توبہ کرے، بندہ ہے اور بندہ بنے، اللہ پاک وحدہ لا شریک دے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک دی فرما برداری دے اندر آ جائے۔ دوسرا، فرعون نے بنی اسرائیل نو نا حق اپنا غلام بنا لیا سی، انہاں نو غلامی تو آزاد کر دے وے۔ قرآن کریم دے اندر ہوندا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، کہ میں تواڈے سب دے کول تواڈے رب دی طرف تو نشانی لے کے آیا ہوں، کہ بنی اسرائیل نو میرے نال چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے دے دلائل بھی پیش کیتے، معجزات بھی دکھائے۔ فرعون نو اس دی قوم نو سمجھایا، مگر فرعون ضدی سی، ضدی ہی رہا، سرکش ہی رہا، اس دے سر دے اتے طاقت اور سلطنت دا تاج اور تخت دا نشہ سوار سی۔ اس بدبخت نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخیاں کیتیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو تکلیفاں پہنچان دی ناپاک کوشش کیتی. معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو شہید کرن دے منصوبے بنائے. جدو فرعون نے یہ تمام حداں پار کر دتیاں، اپنے کفر دے اندر بالکل ڈھیٹ ہو گیا اور بنی اسرائیل نو آزاد کرن تے کسی طرح بھی تیار نہ ہویا کہ اللہ پاک نے فرعون نو اس دے لشکر سمیت دریا دے اندر غرق کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ دے لئی جہنم دا ایندھن بن گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صدقے بنی اسرائیل نو آزادی دی نعمت نصیب ہوئی. آزادی ایک نعمت. پیارے دوستو، کفر دی غلامی تو، کافراں ظالماں دی غلامی تو آزادی مل جانا اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دے اندر بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا اور اس بنی اسرائیل نو اسلام دی دعوت دیتی گئی. اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو جو نعمتاں عطا فرمائیاں اور انہاں نو شمار کیتا گیا، اس کے اندر پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہی آزادی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. یعنی اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت نو جدو میں فرعونیاں نو تواڈے سامنے تانوں انہاں کولوں نجات عطا فرمائی اور انہاں نو تواڈے سامنے غرق کر دیا. اے پکھا باندھ ہی رہن دو UPS چلدا. پیارے دوستو، اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو فرعون تو اور فرعون دے ظلم و ستم تو آزادی عطا فرمائی. ہن انہاں نو چاہیے یہ سی کہ اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دا شکریہ ادا کرے، اللہ پاک دے حضور جھک جاندے، اللہ پاک دی فرما برداری کردے، اللہ پاک دے احکام دل و جان تو تسلیم کر لیندے. مگر بنی اسرائیل نے ناشکری کی. جدو فرعون غرق ہویا اور بنی اسرائیل نے اس نو غرق ہوندے ہوئے خود ویکھیا، اللہ پاک نے دریا دے اندر 12 رستے بنائے. دریا دا پانی دیواراں دی طرح کھڑا کر دیتا، درمیان دے اندر رستے بن گئے. بنی اسرائیل ان رستیاں تو آرام دے نال گزر گئے، دریا پار کر رہے ہیں. اور فرعون بھی انہاں دے پیچھے دریا دے اندر داخل ہویا، اور رستیاں دے وچ فرعون بھی داخل ہویا. بنی اسرائیل دریا دے دوسرے کنارے تو باہر نکل گئے، ادھر دریا دا پانی آپس دے اندر مل گیا اور فرعونی دریا دے وچ آ گیا. فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا. یہ عبرت ناک منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عظیم الشان معجزہ اور بنی اسرائیل نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا. مگر ایتھے تھوڑا اگے جا کے جدو انہوں نے ایک قوم نو ویکھیا کہ جھوٹے خداواں دی پوجا دے اندر مصروف نے، شرک کر رہی ہے، یہ ویکھ کے بنی اسرائیل بولے. قرآن ذکر کر رہے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ. اے موسیٰ ساڈے لئی ایک ایسا معبود بنا دے جیسے انہاں دے لئی کئی معبود نے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جس طرح یہ لوگ بتاں دی پوجا کرتے پے نے، ساڈے واسطے بھی ایک بت بنا دو، اسی بھی ان دی پوجا کریں. حالانکہ ایسا کام ویکھ کے جا رہے ہیں. جی انہوں نے ویکھیا بھی قوم غرق ہو گئی ایک، تو پھر جا کے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سانو ایک بت بنا دو. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف عطا فرمائی. تورات عطا فرمان دے لئی کوہ طور تے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور دے تے گئے. پیچھے بنی اسرائیل بھٹک گئے. سامری نام دے ایک جادوگر نے
انہاں دے لئی دھات دا یا سونے دا ایک بچڑا بنایا۔ بنی اسرائیل نے اس بچڑے نو اپنا خدا مانا۔ بنی اسرائیل نو تورات شریف عطا کیتی گئی۔ تورات شریف 4 بڑیاں آسمانی کتاباں دے وچوں سب تو پہلی آسمانی کتاب ہے جڑی نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل نے اس دے اوتے عمل کرن تو صاف انکار کر دیتا۔ اللہ پاک نے کوہ طور نو جڑ تو اٹھا کے انہاں دے سراں دے اوتے لٹکا دتا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ مضبوطی دے نال اس نو تھامو، اس کتاب نو جو اسی تانوں عطا کیتی ہے اور جو کچھ اس دے اندر بیان کیتا گیا اس نو یاد کرو۔ اس وقت اس ڈر دے نال کوہ طور ساڈے اتے نہ گرا دیتا جائے، انہاں نے تورات شریف تے عمل کرن دا وعدہ کر لیا مگر پھر اپنے وعدے تو پھر گئے۔ غرض آزادی جو ایک بہت بڑی نعمت سی، بنی اسرائیل نو چاہیے سی اس دا شکر ادا کر دے، مگر انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی، اللہ پاک دی کتاب تورات شریف دی عمل کرن تے انکار کیتا، آخر انہاں تے اللہ پاک دا غضب ہویا اور انہاں دے اوتے ذلت مسلط کر دیتی گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، انہاں دے اوتے ذلت اور غربت مسلط کر دیتی گئی کیونکہ خدا دے عذاب دے مستحق ہو گئے۔ بنی اسرائیل تے ذلت کیوں مسلط کیتی گئی، انہاں دے اللہ دا غضب کیوں ہویا، اس دا سبب بھی اللہ پاک نے نال بیان فرمایا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ سی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور مسلسل سرکشی کرتے رہے۔ آج 14 اگست دا دن ہے، آج دے دن ساڈے ملک نو بھی آزادی ملی سی 1947 14 اگست رمضان المبارک 27 رمضان المبارک میں ساڈا ملک بھی آزاد ہوا سی اور اس نو تقریباً 78 سال ہو گئے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل دی آزادی اور پاکستان دی آزادی دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ بنی اسرائیل نو فرعون تو آزاد کروان والے اللہ پاک دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن، اور پاکستان دی آزادی دے لئی کوشش کرنے والے نبی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام دے غلام اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے منن والے۔ کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لئی بنی اسرائیل دی آزادی پاکستان دی آزادی دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے، مگر بنی اسرائیل دا آزادی دے بعد انہاں دے کردار دے اندر ساڈے لئی عبرت اور نصیحت ہے۔ اس تو سانو پتہ چلتا ہے کہ آزادی کس نو کہندے ہیں اور آزادی ملن تے کی کرنا چاہیے، آزادی ملن دے بعد زندگی دا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ذرا پاکستان دی تاریخ دے اوتے نظر ڈالیے تے پتہ چلتا ہے کہ آزادی دا معنی کی ہے۔ ساڈے ملک دی آزادی دی مختصر داستان، سانو آزادی دی نعمت حاصل ہوئے تقریباً 78 سال ہونے والے، اسی بنی اسرائیل دے نال اپنا موازنہ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نو فرعون تو آزادی ملی، سانو کافر حکومتاں تو آزادی نصیب ہوئی۔ بنی اسرائیل دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساڈے نبی حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بنی اسرائیل نو کتاب ملی تورات شریف، ساڈے کول اللہ پاک دی کتاب کلام اللہ قرآن مجید قرآن کریم۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کی تھی، تورات دے احکام تے عمل نہ کیتا، اللہ پاک دے نافرمان ہوئے، آزادی دی نعمت دا شکر ادا نہ کیتا، انجام کی ہویا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، انہاں دے اوتے ذلت اور غربت مسلط کر دیتی گئی اور خدا دے غضب دے مستحق ہو گئے۔ ہن ہر کوئی اپنے متعلق غور کرے کہ اسی قرآن کریم دے اوتے کتنا عمل کرنا ہے، اسی اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کتنے فرما بردار ہاں، اسی کتنیاں نمازاں پڑھنے ہاں، کتنے روزے رکھنے ہاں، حج دا جذبہ ساڈے اندر کتنا ہے،
زکات دی ادائیگی دی ساڈے اندر کی صورتحال ہے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، تکبر، خود پسندی، دو نمبری، فیشن، بے حیائی، بے پردگی، بے ایمانی، دو نمبری، بدکاری، شراب، سود، رشوت، حرام کمائی، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، قتل و غارت، والدین دی عزت اور پڑوسیاں دے حقوق، دوستاں دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، اہل محلہ دے حقوق، مسلماناں دی خیر خواہی، غریباں دے نال محبت، بڑیاں دے نال محبت، چھوٹیاں دے نال شفقت، وہ تمام کام جو سانو کرن دا حکم دتا گیا ہے اسی انہاں دے تے کتنا عمل کر رہے ہیں؟ آؤ سنجیدگی دے نال اسی سارے اپنا محاسبہ کریے تے پتہ چلدا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ساری حالت بھی بڑی سخت افسوسناک ہو، بلکہ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی دی نعمت جس دا اسی شکر ادا کرنا سی اسی اس آزادی دا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیتا ہے، اس دا کام ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آج بالکل بے لگام جڑا ہو جائے اس نو آزادی کیا جائے، سیکولرزم نو آزادی کیا جاتا ہے، لبرلزم نو آزادی کیا جاتا ہے۔ سانو جو آزادی دی نعمت حاصل ہوئی ہے سیاسی یا حکومتی آزادی، جس طرح بنی اسرائیل ایمان والے سن، فرعونیاں دے زیر حکومت رہ سن، اسی طرح مغلیہ سلطنت دے زوال دے بعد برے صغیر تے کافراں دی حکومت آئی اور مسلمان انہاں کافراں دے زیر حکومت آ گئے۔ ہن مسلماناں نو انہاں کافراں دے بنائے ہوئے قوانین دے مطابق زندگی گزارنی پیندی سی۔ ظاہر ہے جو کافر ایک قانون بنائے گا اور قرآن و حدیث کے مطابق تے نہیں ہون گے، کافر تے اپنے قانون بنائے گا۔ اس لیے مسلماناں نو قرآن کریم اور سنتاں دے اوتے اور اپنے دین دی تعلیمات دے اوتے آزادی دے نال عمل کرن دے وچ دشواریاں پیدا ہو گئیں۔ کافر حکومت جدوں چاہتی سی جس دینی مسئلے دے اندر چاہتی سی رکاوٹ پیدا کر دیندی سی، کھڑی کر دیندی سی۔ اصل جو آزادی سانو حاصل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اسی کھل کے اپنے دین دے اوتے عمل کریے، ساڈے دین دے اوتے عمل کرن دے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہوے، قانون بھی مسلمان دا ہوے اور قانون ساز بھی مسلمان ہو، قانون دے اوتے عمل کرن والے بھی مسلمان ہو۔ دو قومی نظریہ جو پاکستان دی اصل بنیاد ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، کافر ایک علیحدہ قوم ہے۔ لہذا مسلمانہ دا وطن بھی علیحدہ ہونا چاہیے ہے جتھے آزادی دے نال اپنے مذہب دے مطابق، اپنی تہذیب دے مطابق، اپنے علیحدہ طرز زندگی دے مطابق یعنی قرآن و سنت دی تعلیم دے مطابق زندگی گزار سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لاہور دے اندر تقریر کرتے ہوئے آپ نے کیا کہ ساڈا خدا الگ، ساڈا رسول الگ، یعنی اسی ایک خدا نو منن والے ہیں، اسی غلامان مصطفیٰ، ساڈا دین جدا، ساڈی ثقافت، ساڈا طرز عمل، ساڈا طرز زندگی عمل الگ ہے۔ اس لیے اسی اپنا علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نظریہ جتھے اسی اپنے دین کے مطابق اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہے آزادی، ایک بھرپور اسلامی زندگی گزارن دا۔ آزادی اس لیے اس آزادی کے لیے تقریباً 100 سال مسلمانوں نے جدوجہد کی۔ اس آزادی کے لیے 1857 کے اندر 22,000 علماء کرام شہید ہوئے اس آزادی واسطے۔ دوسرے لفظوں دے وچ اس طرح کہہ لو کہ آزادی جو اللہ پاک نے سانو عطا فرمائی ہے، جس آزادی دے لئی پاکستان بنیا ہے، وہ اصل دے وچ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نام ہے۔ جدوں برے صغیر دے اندر مسلماناں تے کافر حکومت کر رہے سن، اس وقت اسی آزادی دے نال غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کھل کے اظہار نہیں سا کر سکتے۔ اللہ پاک نے سانو علیحدہ آزاد ملک عطا فرمایا تاکہ پوری آزادی دے نال غلامی مصطفیٰ دا اظہار کر سکیے۔ سانو نمازاں پڑھن دے اندر رکاوٹ نہ ہوے، سانو روزے رکھن دے اندر رکاوٹ نہ ہوے، قربانی کرن دے اندر رکاوٹ نہ ہوے،
اسلام دی دیگر تعلیمات تے عمل کرن دے وچ سانو رکاوٹ نہ ہوے۔ اسی آزادی دے نال قرآن مجید دے مطابق، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مطابق اپنے بزرگاں دی سیرت تو رہنمائی لیندے ہوئے غلامی مصطفیٰ دا بھرپور اظہار کر سکیے۔ اس آزادی دے لئی اسی پاکستان حاصل کیتا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھیا، یعنی خود کو کھینچ کر اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو، یہی غلامی اصل دین ہے۔ اگر یہ غلامی نہ کر سکو تو یہ دینداری نہیں بلکہ ابو لہب کافر کی پیروی ہے۔ یہ ہے آزادی، خود کو کھینچ کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دینا۔ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی تمنا سب کچھ فنا کر کے سچے دل سے غلامی مصطفیٰ کر لینا، یہ اصل آزادی ہے۔ اس آزادی دی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا، مگر کیا اسی یہ غلامی کر رہے ہیں؟ 70 سال گزر گئے نے، اسی یہ غلامی نہیں کیتی، الٹا اسی آزادی دا مفہوم ہی بدل دیتا۔ اسی بے راہ روی نو آزادی سمجھ لیا، اسی بے لگام ہو جان نو آزادی سمجھ لیا، قریانی فحاشی دا فیشن پرستی دا نام آزادی رکھ دیتا۔ یہ ہرگز آزادی نہیں، یہ تے الٹا نفس شیطان دی غلامی ہے۔ شیطان سب تو بڑا کافر ہے۔ کافران دی حکومت دے نال کافران دی حکومت تو چھٹ گئے اور پھر خود سب تو بڑے کافر یعنی شیطان دی غلامی دے اندر اسی اپنے آپ کو سونپ دیتا اور اس غلامی دا نام آزادی رکھ دیتا۔ یہ آزادی نہیں، یہ اصل دے اندر غلامی ہے جس دے اندر اسی جا رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ دل ذہن دے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ آزادی صرف اور صرف اللہ پاک دی بندگی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملدی ہے۔ اس کے بغیر دنیا دے اندر کتے بھی آزادی نہیں ملے گی۔ جو دنیا دے پیچھے نستا ہے وہ دنیا دا غلام ہے، جو مال دے پیچھے نستا ہے وہ مال دا غلام ہے، جو حسن دے پیچھے نستا ہے وہ حسن دا غلام ہے، جو مقام اور مرتبے دے پیچھے، منصب عہدے دے پیچھے نستا ہے وہ منصب عہدے اور مقام مرتبے دا غلام ہے، اور جو سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ پاک دی بندگی اور اس دے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کرتا ہے وہ ہر جھنجٹ تو آزاد ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے غافل، اطاعت میں خوب کوشش کر کہ نفس کو قابو کرنے سے آزادی ملتی ہے۔ نفس کو قابو کرنے سے آزادی ملتی ہے۔ 14 اگست جس نو اسی آزادی دا دن کہنے ہاں، اصل دے اندر یہ شہیداں دا دن ہے۔ تاریخ دے اندر ہوندا کہ 30 لاکھ مسلماناں نے اپنی جان دی بازی ہاری سی تے پھر ملک سانو نصیب ہویا سی۔ اصل دے اندر یہ شہیداں دا دن ہے اور اس دن اصال ثواب کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے اور اپنے شہیداں دے واسطے اصال ثواب کرنا چاہیے، نہ کہ بن بیلنگ کرو اور جا کے کوئی اور اپنے ماں باپ کو سیاپا پا دیو۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہاں واسطے اور جڑے شہداء نے انہاں واسطے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سانو سب نو آزادی دا مفہوم سمجھن دی اور اس